دل کی سختی کے چند اسباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کی سختی کے چند اسباب، یہ مضمون امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب فیضان نماز صفحہ 339 تا 355 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا اللہ پاک جو کوئی 20 صفحات کا رسالہ دل کی سختی کے چند اسباب پڑھ یا سن لے، اسے نرم دل و نرم مزاج بنا اور اسے ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آقا کی 4 دعائیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خشوع کی جگہ دل ہے، جبکہ اعضاء اس کے ظاہر ہونے کا مقام۔ خشوع کا حاصل ہونا اللہ رب العزت کی نہایت عظیم نعمت ہے۔ شیطان پہلے تو بندے کو نماز سے روکتا ہے، اگر بندہ پھر بھی نماز پڑھنے لگتا ہے تو مختلف دنیاوی چیزیں یاد دلا کر نماز کی روح یعنی خشوع و خضوع ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی خشوع و خضوع حاصل کرنے کے لیے خوب کوشش کرنی اور اسے پانے کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کرنی چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں اس دل سے تیری پناہ لیتا ہوں جو خشوع اختیار نہ کرے۔ نمبر 2، رب جعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہم منیبا۔ اے میرے رب، مجھے تیرا بہت شکر گزار، تیرا بکثرت ذکر کرنے والا، تجھ سے بہت ڈرنے والا، تیرا نہایت فرما بردار، تیرے لیے خشوع اختیار کرنے والا، تیری بارگاہ میں بہت گریہ و زاری کرنے والا اور رجوع لانے والا بنا۔ نمبر 3، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو خشوع اختیار نہ کرے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ نمبر 4، اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس نماز سے جو نفع نہ دے۔ علم نافع سے دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ دعائے مصطفیٰ نمبر 3 کے تحت فرماتے ہیں، بارگاہ الہی میں اس علم سے جو نفع نہ دے اور اس دل سے جو خشوع اختیار نہ کرے، ایک ساتھ عرض کرنے میں یہ اشارہ ہے کہ علم نافع یعنی نفع دینے والے علم سے دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ علم نافع کسے کہتے ہیں؟ علم نافع یعنی نفع دینے والا علم وہ ہوتا ہے جو دل میں اثر کر جائے اور اس میں اللہ رب العزت کی معرفت، عظمت، خوف و تعظیم اور محبت ڈال دے، اور جب یہ چیزیں دل میں ٹھہر جاتی ہیں تو دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے اور دل کی پیروی میں تمام اعضاء بھی خشوع اختیار کرتے ہیں۔ شیطان قریب نہیں آتا۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کے دل میں خشوع ہوتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔
گناہ خشوع کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ اگر آپ خشوع و خضوع سے نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے گناہوں سے پرہیز کیجیے۔ گناہ خشوع کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ گناہ پر قائم رہتے ہوئے خشوع حاصل نہیں ہو سکتا۔ دلوں کو نرم کرنے والے کام، اگر دل میں نرمی اور خشوع لانا چاہتے ہیں تو نیکیوں کی کثرت کیجیے، اور ایک عظیم الشان نیکی تلاوت قرآن بھی ہے۔ تلاوت کے سبب دل نرم ہوتا ہے، نیز لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا بھی دل کی نرمی کا باعث ہے۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی فضیلت مکتبۃ المدینہ کے رسالے احترام مسلم صفحہ 12 تا 13 پر ہے۔ جس بچے یا بچی کا باپ فوت ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ جب بچہ بالغ یا بچی بالغہ ہو گئی تو اب یتیم کے احکام ختم ہوئے۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی بڑا ثواب ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ پاک کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے مقابل میں اس کے لیے نیکیاں ہیں، اور جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے میں اور وہ جنت میں 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا اس طرح ہوں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑکا یتیم ہو تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں آگے کی طرف لے آئے، اور بچے کا باپ ہو تو ہاتھ پھیرنے میں گردن کی طرف لے جائے۔ دل کی سختی کیسے دور ہو؟ واقعہ ام المومنین تمام مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک خاتون نے قساوت قلبی یعنی دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ جب اس عورت نے ایسا کیا تو اس کا دل نرم ہو گیا، پس اس نے ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا شکریہ ادا کیا۔ دل کی پیدائش کا مقصد امام شرف الدین حسین بن محمد طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کو پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کے لیے خشوع کرے تاکہ اس کے سبب سینہ کھل جائے اور دل نور ڈالے جانے کے قابل ہو جائے۔ جب دل میں خشوع نہیں ہوگا تو وہ سخت کہلائے گا، اور سخت دلی سے پناہ مانگنا ضروری ہے۔ اللہ کریم پارہ 23 سورۃ الزمر آیت 22 میں ارشاد فرماتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ترجمہ کنز الایمان، تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں۔ سخت دل کی پہچان حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عاجز دل زرخ زمین کی طرح ہے جس میں پیداوار خوب ہوتی ہو، اور سخت دل اس پتھریلے علاقے کی طرح ہے جس میں پھیلایا ہوا بیج بیکار جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، جس دل میں اللہ پاک کے ذکر سے چین، عذاب کے ذکر سے خوف، جنت کے ذکر سے شوق، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے وجدان یعنی قلبی لذت نہ پیدا ہو، وہ سخت ہے۔ اللہ پاک اس سے بچائے۔ آپ کا نام سنتے ہی سرکار کا دل مچلنے لگے، جان ہو بے قرار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ کے نزدیک سورج سے زیادہ روشن چہرہ کس کا ہوگا؟ ایک حدیث قدسی میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں ہر نمازی کی نماز قبول نہیں فرماتا، بلکہ میں اس کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کی خاطر تواضع یعنی عاجزی اختیار کرے،
میری حرام کردہ چیزوں سے اپنی خواہشات کو روکے رہے، میری نافرمانی پر اصرار نہ کرے، بھوکے کو کھانا کھلائے، بے لباس کو لباس پہنائے، مصیبت زدہ پر رحم کرے، مسافر کو ٹھکانہ دے، اور یہ سب کچھ میرے لیے کرے۔ میری عزت و جلال کی قسم، اس کے چہرے کا نور میرے نزدیک سورج کے نور سے زیادہ روشن ہوگا۔ علاوہ ازیں میں اس کی جہالت کو حلم یعنی بردباری، نرمی، اور تاریکی یعنی اندھیرے کو روشنی بنا دوں گا۔ وہ مجھے پکارے گا، میں اسے لبیک کہوں گا، مجھ سے سوال کرے گا، میں اسے عطا کروں گا، مجھ پر قسم اٹھائے گا، میں اس کی قسم پوری کروں گا، نیز اسے اپنا قرب عطا کر کے اس کی نگہبانی کروں گا، اور اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت کرواؤں گا۔ گناہوں سے دل کالا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو جاتا ہے اس سے خشوع رخصت ہو جاتا ہے۔ دل سخت ہونے کے کئی اسباب ہیں، ان میں ایک سبب گناہ کرنا بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ یعنی بلیک ڈاٹ پیدا ہوتا ہے۔ جب اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے اس طرح فرمایا ہے۔ پارہ 30 سورۃ المطففین آیت نمبر 14۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ترجمہ کنز الایمان، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ جی چاہتا ہے پھوٹ کے روؤں تیرے غم میں، سرکار مگر دل کی قساوت نہیں جاتی۔ ظالم سے ملنا دل کالا کرتا ہے، بغیر مقصد کے حکام سے ملنا مناسب نہیں ہوتا، اس کے کئی منفی اثرات بیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ وقت نے امام الاسفیاء حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنی چاہیے تو آپ نے انکار فرما دیا، اور حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ روایت بیان کی کہ رؤیت وجہ الظالم تسود القلوب، یعنی ظالم کا چہرہ دیکھنا دلوں کو کالا کرتا ہے۔ گناہ کفر کے قاصد ہیں، بزرگوں کا فرمان ہے گناہ کفر کے قاصد یعنی اسباب ہیں، یعنی اس اعتبار سے کہ گناہ دل میں سیاہی پیدا کر کے اسے اس طرح ڈھانپ لیتے ہیں کہ پھر وہ کبھی کسی بھلائی کو قبول نہیں کرتا۔ اس وقت دل سخت ہو جاتا ہے اور اس سے ہر رحمت و مہربانی اور خوف نکل جاتا ہے۔ پھر وہ شخص جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور جو بات اسے پسند ہوتی ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ نیز اللہ پاک کے مقابلے میں شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو وہ شیطان اسے گمراہ کرتا، ورغلاتا، جھوٹی امیدیں دلاتا، اور جس قدر ممکن ہو اس سے کفر سے کم کسی بات پر راضی نہیں ہوتا۔ دن رات مسلسل ہے گناہوں کا تسلسل، کچھ تم ہی کرو نا یہ نحوست نہیں جاتی۔ دل پر مہر کر دی گئی تو نیکی کی توفیق نہ ملے گی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ پاک اور بندے کے درمیان گناہوں کی ایک طے شدہ حد ہے، جب بندہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل پر مہر یعنی سیل کر دیتا ہے، اس کے بعد اسے نیکی کی توفیق نہیں دی جاتی۔ یا اللہ پاک رحم کی درخواست ہے، میرے دل سے گناہوں کی سیاہی کو مٹا کر اس میں نیکیوں کا نور بھر دے مولا، ورنہ کہیں کا نہ رہوں گا۔ گناہوں کی عادت بڑھی جا رہی ہے،
کرم یا الہی کرم یا الہی، گناہوں کی تاریکیاں چھا گئی ہیں، کرم یا الہی کرم یا الہی، تو عطار کو بے سبب بخش مولا، کرم کر کرم کر کرم یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دل کی سختی کا ایک سبب فضول گوئی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم فضول بولنے سے بچتے رہو، کبھی بھی ذکر اللہ کے علاوہ اپنی زبان سے کوئی لفظ نہ نکالو، ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ حالانکہ دل نرم ہوتے ہیں لیکن فضول گوئی انہیں سخت کر دیتی ہے، اور سخت دل اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ پاک کی رحمت کے امیدوار ہو تو اپنے دلوں کو سختی سے بچاؤ۔ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ۔ لذیذ چیزیں کھاتے رہنا دل کی سختی کا باعث ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، راہ آخرت پر چلنے والے بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم کی مبارک عادت تھی کہ وہ سالن ہمیشہ نہیں بلکہ کبھی کبھار ہی کھاتے تھے اور نفس کی خواہشات سے بچتے تھے، کیونکہ انسان اگر خواہش کے مطابق لذیذ چیزیں کھاتا رہے تو اس سے اس کے نفس میں اکڑ یعنی سرکشی، مغروری اور دل میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ نیز وہ دنیا کی لذیذ چیزوں سے اس قدر مانوس یعنی ان کا اس قدر عادی ہو جاتا ہے کہ دنیاوی لذتوں کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے، اور وہ رب کائنات عز و جل کی ملاقات اور اس کی بارگاہ عالی میں حاضری کو بھول جاتا ہے۔ اس کے حق میں دنیا جنت اور موت قید خانہ بن جاتی ہے۔ البتہ وہ اپنے نفس پر اگر سختی ڈالے اور اس کو لذتوں سے محروم رکھے تو دنیا اس کے لیے قید خانہ بن کر تنگ ہو جاتی ہے، اور اس کا نفس اس قید خانے اور تنگی سے آزادی چاہتا ہے، اور موت ہی اس کی آزادی ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے صدیقین کے گروہ، جنت کا ولیمہ کھانے کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھو، کیونکہ نفس کو جس قدر بھوکا رکھا جائے اسی قدر کھانے کی خواہش بڑھتی ہے۔ کوہ لبنان کے اولیاء کی نصیحت۔ پیٹ بھر کر کھانے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی عبادت کی لذت اور مٹھاس سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ عبادت کی حلاوت یعنی مٹھاس نصیب ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کوہ لبنان میں کئی اولیاء کرام کی صحبت میں رہا، ان میں سے ہر ایک نے مجھ سے یہی کہا، جب لوگوں میں جاؤ تو انہیں 4 باتوں کی نصیحت کرنا۔ ان میں ایک نصیحت یہ تھی کہ جو زیادہ کھائے گا اسے عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوگی۔ شوق کھانے کا بڑھ چلا یا رب، نفس کا داؤ چل گیا یا رب، خوب کھانے کی خوب مٹا یا رب، نیک بندہ مجھے بنا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دل کی سختی کا ایک سبب زیادہ ہنسنا۔ اے عاشقان رسول، ہنسنا اگرچہ جائز ہے لیکن زیادہ ہنسنا غفلت میں ڈالنے والا، غیر مناسب اور دل کو مردہ کر دینے والا کام ہے۔ غیر ضروری ہنسی سے بچنے کے سبب انشاءاللہ روحانیت میں
ترقی حاصل ہوگی۔ لہذا اس سلسلے میں کچھ ارشادات پیش کیے جاتے ہیں کہ کہیں یاد آخرت کے متعلق ہمیں سنجیدگی ملے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ہنسنا غفلت کی علامت ہے، زیادہ ہنسنا آخرت سے غفلت کی علامت یعنی نشانی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، یعنی اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ کیا صحابہ ہنستے تھے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہنستے تھے؟ فرمایا ہاں، اور ان کے دلوں میں ایمان پہاڑ سے مضبوط تھا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، شاید سائل یعنی پوچھنے والے نے وہ حدیث سنی ہوگی، زیادہ ہنسنا دل مردہ کرتا ہے، تو اس نے سوچا ہوگا کہ حضرات صحابہ علیہم رضوان کبھی نہ ہنستے ہوں گے، کیونکہ وہ حضرات تو زندہ دل تھے، پھر انہیں ہنسی سے کیا تعلق؟ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ہاں میں جواب دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہنسنا حرام نہیں، حلال ہے۔ وہ حضرات یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہنسی نہ ہنستے تھے جو دل مردہ کر دے، یعنی ہر وقت ہنستے رہنا، بلکہ وہ صاحبان وہ ہنسی ہنستے تھے جو دل کو شگفتہ یعنی تر و تازہ رکھے اور سامنے والے کو بھی شگفتہ یعنی تر و تازہ بنا دے۔ دل کی موت کا سبب امیر المومنین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے، اور جو مزاح یعنی مذاق مسخری کرتا ہے لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ جو کسی کام کو کثرت سے یعنی زیادہ کرتا ہے تو اسی کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہو جائیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، اور جس کی حیا کم ہو جائے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، اور جس کی پرہیزگاری کم ہو جائے اس کا دل مر جاتا ہے۔ کیا یہ اللہ سے ڈرنے والوں کا انداز ہے؟ واقعہ حضرت سیدنا وہیب بن ورد رحمۃ اللہ علیہ نے عید الفطر کے دن کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اگر ان لوگوں کی مغفرت ہو گئی ہے تو کیا یہ شکر کرنے والوں کا کام ہے؟ اور اگر ان کی بخشش نہیں ہوئی تو کیا یہ خائفین یعنی ڈرنے والوں کا انداز ہے؟ یہ روایت غفلت والی ہنسی کے متعلق ہوگی، ورنہ عید پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ خائفین یعنی اللہ پاک سے ڈرنے والے کون ہیں؟ فرمایا، ان کے دل خوف خدا سے زخمی ہیں، ان کی آنکھیں روتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے خوشی کریں جبکہ موت ہمارے پیچھے ہے اور قبر ہمارے سامنے ہے اور قیامت ہمارے وعدے کی جگہ ہے، جہنم پر سے گزرنا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے، روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو ہنستا ہوا گناہ کرتا ہے وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا میں بہت ہنستا ہے وہ قیامت میں بہت روئے گا، وہ پھر کبھی ہنستا نہ دیکھا گیا۔ واقعہ عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، یا فتیٰ حل مررت بالصراط، یعنی اے جوان کیا تو پل صراط سے گزر چکا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا،
ہل تدری الی الجنتی تصیر ام الی النار، یعنی کیا تو جانتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا فما ھذا الضحک، یعنی پھر یہ ہنسنا کیسا ہے؟ یعنی جب ایسی مشکلات تیرے سامنے ہیں اور تجھے اپنی نجات کا بھی علم نہیں تو پھر کس خوشی پر ہنس رہا ہے؟ اس کے بعد وہ شخص کسی سے ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ جنت میں کوئی روئے تو تعجب کی بات ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم جنت میں کسی کو روتا ہوا دیکھو گے تو کیا تمہیں اس کے رونے سے تعجب نہیں ہوگا؟ عرض کی گئی ضرور ہوگا۔ ارشاد فرمایا جو دنیا میں ہنستا ہے لیکن اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے، یعنی جنت پانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، تو اس ہنسنے والے شخص پر اس سے بھی زیادہ تعجب ہے۔ موت کا یقین رکھنے والا کیسے ہنسے؟ حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے عجبا لمن ایقن بالموت کیف یفرح، یعنی تعجب ہے اس شخص پر جو موت کا یقین رکھتا ہے پھر کیسے ہنستا ہے۔ 40 سال تک نہ ہنسے۔ حضرت سیدنا سعید بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک نہ ہنسے، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ اسی طرح حضرت غزوان نقاشی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہنستے تھے۔ 50 سال تک ہنستے نہ دیکھا۔ حضرت سیدنا عون بن ابو زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 50 سال رہا، میں نے ان کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ لباس نیکوں والا۔ اور حضرت معاذہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہا ایک دن ایسے نوجوانوں پر گزری جو کہ ہنس رہے تھے اور ان کا لباس صوف یعنی اون کا تھا، یعنی لباس صوفیانہ تھا، تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ لباس الصالحین و ضحک الغافلین، سبحان اللہ لباس تو نیک لوگوں کا ہے اور ہنسنا غافلوں کا۔ نماز میں ہنسنے کے احکام۔ نمبر 1، رکوع سجود والی نماز میں بالغ نے قہقہا لگا دیا، یعنی اتنی آواز سے ہنسا کہ آس پاس والوں نے سنا تو وضو بھی گیا اور نماز بھی گئی۔ اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ صرف خود سنا تو نماز گئی، وضو باقی ہے۔ مسکرانے سے نہ نماز جائے گی نہ وضو۔ مسکرانے میں آواز بالکل نہیں ہوتی، صرف دانت ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 2، بالغ نے نماز جنازہ میں قہقہا لگایا تو نماز ٹوٹ گئی، وضو باقی ہے۔ نمبر 3، نماز کے علاوہ قہقہا لگانے سے وضو نہیں جاتا مگر دوبارہ کر لینا مستحب ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی قہقہا نہیں لگایا، لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زور زور سے نہ ہنسیں۔ یا رب مصطفیٰ ہمارے دلوں کی سختی دور کر کے انہیں اپنی یاد سے معمور فرما، فضول گوئی، بے جا ہنسی اور نفسانی خواہشات کی اتباع سے ہم کو بچا، ہر طرح کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما اور ہمیں ہر دم ذکر و درود میں مشغول رہنے کی سعادت عنایت فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہو گیا قلب ہائے سیاہ، لطف نور خدا کیجیے، قلب پتھر سے بھی سخت ہے، اس کو نرمی عطا کیجیے، جگمگا دیجیے قلب سیاہ، لطف بدر الدجا کیجیے۔ میوزک سینٹر بند کر دیا۔ اے آخرت کی بہتری کا درد رکھنے والو، بے جا ہنسی کی عادت مٹانے، دل آزاریوں سے خود کو بچانے اور سنجیدگی پانے کے لیے عاشقان رسول کی صحبت میں رہیے۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار پیش خدمت ہے۔ سوئی بلوچستان کے ایک اسلامی بھائی اس وقت 8ویں کلاس میں پڑھتے تھے جب برے دوستوں کی صحبت نے ان پر اپنا رنگ چڑھانا شروع کیا۔
میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ ہوا تو گویا انہیں ہر برا کام کرنے کی کھلی چھوٹ مل گئی۔ شیطان نے ہاتھ پکڑ کر انہیں تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیا۔ اب شراب نوشی، مار دھاڑ، جوا اور طرح طرح کے برے کام کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات تو ساری رات جوا کھیلتے اور نشہ کرتے ہوئے گزر جاتی، یہاں تک کہ فجر کی اذانیں سنائی دیتی، لیکن افسوس وہ اپنے دوستوں کے ساتھ موج مستیوں میں لگے ہوتے۔ اگر کبھی ان کی ماں انہیں سمجھاتی بھی تو اس سے زبان درازی کیا کرتے، بلکہ معاذ اللہ گالیاں تک بک دیتے۔ انہوں نے اپنے کمرے میں چاروں طرف فلمی اداکاراؤں کی تصویریں لگا رکھی تھیں اور ان تصویروں کے پیچھے ایک جگہ خفیہ خانہ بنا رکھا تھا جہاں ہر وقت شراب کی بوتل موجود ہوتی۔ انہی سیاہ کاریوں میں مصروف رہتے ہوئے 1998 عیسوی کا سال آ گیا۔ انہوں نے اپنا میوزک سینٹر کھول لیا۔ ایک دن وہ دکان پر بیٹھے ہوئے تھے کہ امامے والے ایک اسلامی بھائی نے انہیں مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے سنتوں بھرے بیان کی ایک کیسٹ دی اور چلانے کی درخواست کی۔ انہوں نے جو ہی کیسٹ چلائی تو کسی مولانا کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے گھبرا کر بند کر دی اور اسلامی بھائی کو کیسٹ واپس کر کے کہنے لگے، بھائی میں ان چیزوں سے الرجک ہوں، میں یہ کیسٹ نہیں چلا سکتا۔ اس اسلامی بھائی نے غصہ کرنے کے بجائے رونی صورت بنا کر کہا، اگر یہاں نہیں چلا سکتے تو برائے کرم یہ کیسٹ گھر لے جائیں اور سن ضرور لیجئے گا۔ انہوں نے جان چھڑانے کے لیے ان سے کیسٹ لے کر جیکٹ کے جیب میں ڈال لی۔ رات جب سونے لگے تو انہیں وہ کیسٹ یاد آئی، سوچا سن لیتا ہوں، صبح اگر اس اسلامی بھائی نے پوچھ لیا تو شرمندگی ہوگی۔ جب انہوں نے وہ کیسٹ چلا کر سنی تو سکتے میں آ گئے۔ کیسٹ ختم ہونے کے بعد دوبارہ روتے روتے سنی، اپنے گناہوں سے توبہ کی اور صبح فجر پڑھنے مسجد پہنچ گئے۔ نمازیوں نے خوشگوار حیرت سے ان کی طرف دیکھا کہ یہ شخص نماز پڑھنے آ گیا، وہ بھی فجر کی۔ پھر انہوں نے اپنا میوزک سینٹر بھی بند کر دیا اور کچھ ہی عرصے میں داڑھی شریف سے ان کا چہرہ سج گیا۔ پھر 2003 عیسوی میں انہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں مدنی قافلہ کورس کرنے کی بھی سعادت ملی۔ الحمدللہ 12 ماہ کے قافلے میں سفر کا موقع ملا اور بلوچستان کی 2 کابینات میں قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے دعوت اسلامی کا کام کرنے کی سعادت بھی میسر ہوئی۔ گرائے شرابی مٹے ہر خرابی، چڑھائے گا ایسا نشادینی ماحول، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ توجہ ہٹانے والے معاملات سے پہلے فارغ ہو جائیے۔ نماز کے آغاز سے قبل ان تمام چیزوں سے خود کو فارغ کر لیجئے جو نماز میں توجہ بٹنے اور یاد الہی سے غافل کرنے کا باعث بن سکتی ہوں۔ نیز جگہ پرسکون اور شور و گل سے دور ہو۔ سامنے کے پردے یا جائے نماز پر ایسا نقش و نگار، سلوٹیں اور ابھار وغیرہ نہ ہو جس سے توجہ بٹے اور خشوع و خضوع میں خلل پڑے۔ سخت سردی اور سخت گرمی سے بچاؤ کے اسباب بھی اختیار کیجیے۔ اگر کھانے یا پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو تو اس سے فارغ ہو جائیے۔ سمجھداری کی بات، قول و واقعہ۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آدمی کی سمجھداری سے ہے کہ پہلے ہی اپنا ضروری کام نمٹا لے تاکہ نماز شروع کرتے وقت اس کا دل فارغ ہو۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا مسروق رحمت اللہ علیہ اپنے اہل خانہ سے فرماتے ہیں، مجھ سے متعلق اپنی تمام حاجتیں میرے نماز شروع کرنے سے پہلے مجھے بیان کر دو۔ دل کا کھانے میں پھنسا رہنا خشوع میں رکاوٹ ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جس بات سے دل بٹے اور وہ بات دفع یعنی دور کر سکتا ہو اسے بے دفع کیے ہر نماز مکروہ ہے۔ مثلاً پاخانے یا پیشاب یا ریح کا غلبہ ہو، مگر جب وقت جاتا ہو تو پڑھ لے، پھر پھیرے یعنی واجب العیادہ کی نیت سے دوبارہ پڑھے
کیونکہ نماز مکروہ تحریمی ہوئی تھی۔ یوں ہی کھانا سامنے آ گیا اور اس کی خواہش ہو، غرض کوئی ایسا امر درپیش ہو جس سے دل بٹے، خشوع میں فرق آئے، ان وقتوں میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نماز کو کھانا نہیں، کھانے کو نماز بنا دوں۔ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کھانا سامنے رکھ دیا گیا ہو یا وہ کھا رہا ہو کہ جماعت شروع ہو گئی تو کھانا چھوڑ کر جماعت کے لیے جانا واجب نہیں، اور اسی کے حکم میں وہ صورت بھی ہے کہ بھوک شدت کی لگی ہو اور کھانا تیار ہو۔ سیدنا امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، نماز کو کھانا بنا دوں کہ نماز کے وقت دل کھانے میں لگا رہے، اس سے بہتر ہے کہ کھانے کو نماز بنا دوں کہ کھاتے وقت دل نماز میں لگا رہے۔ یہ اس وقت ہے جب نماز کے وقت میں گنجائش ہو، اور اگر اس کا اندیشہ ہو کہ کھاتے کھاتے نماز کا وقت نکل جائے گا یا وقت مکروہ آ جائے گا تو بہرحال نماز پہلے پڑھ لے۔ جماعت کے لیے دوڑنا اچھا نہیں، تکبیر اولیٰ یا جماعت کے لیے دوڑنا منع ہے۔ اسی طرح اگر سانس پھول گیا تو خشوع کہاں سے آئے گا؟ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 168 صفحات کی کتاب جلد بازی کے نقصانات صفحہ 31 تا 32 پر ہے۔ یقیناً تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے رضا الہی کے لیے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی، اس کے لیے 2 قسم کی نجاتیں لکھی گئیں، ایک نجات جہنم سے اور دوسری منافقت سے۔ بعض اسلامی بھائی تکبیر اولیٰ پانے کی جلدی میں دوڑ لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مسجد کی زمین پر دھمک یعنی آواز پیدا ہوتی ہے، جو کہ آداب مسجد کے خلاف ہے۔ دوڑتے ہوئے نہ آؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب نماز کی تکبیر کہی جائے تو دوڑتے نہ آؤ، بلکہ چلتے ہوئے اطمینان کے ساتھ آؤ، جو پالو وہ پڑھ لو، جو رہ جائے پوری کر لو۔ نماز کے لیے نہ دوڑنے کے فائدے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جماعت کے لیے گھبرا کر دوڑتے نہ آؤ کہ اس میں گر جانے، چوٹ کھانے کا اندیشہ ہے۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے سکون سے آنا مستحب ہے، دوڑنا مستحب کے خلاف ہے، حرام نہیں۔ دوسرے یہ کہ نماز کا آخری جز یعنی حصہ مل جانے سے جماعت مل جاتی ہے، لہذا جو نماز جمعہ کی التحیات میں مل جائے وہ جمعہ پڑھے، یعنی اس کو جمعہ کی جماعت مل گئی۔ تیسرے یہ کہ جس رکعت میں مقتدی ملے وہ تعداد کے لحاظ سے رکعت اول ہے اور قرات کے لحاظ سے رکعت آخری۔ مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں، جب سے وہ نماز کے ارادے سے گھر سے چلا اسے نماز کا ثواب مل رہا ہے، پھر تیزی کیوں کرتا ہے، کیوں گرتا ہے اور چوٹ کھاتا ہے؟ اطمینان سے آئے، جو پائے اس کو ادا کرے۔ خیال رہے کہ اگر تکبیر اولیٰ یا رکوع پانے کے لیے قدرے یعنی تھوڑی تیزی سے آئے مگر نہ اتنی کہ چوٹ لگنے گرنے کا اندیشہ ہو تو مضائقہ نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔